ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کا نام دوبارہ لیا، محبت سے لیا، پیار سے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا اہم اعلان یہ بھی کیا کہ پاکستان اور امریکہ مل کر اپنے تیل کے وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا اور اس کے ذخیرے کو بڑھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کریں گے، اور کمپنی جو اس کو لیڈ کرے گی اس کا تعین ابھی ہوگا. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، وہ بلڈ کرنے میں ہمیں فائدہ ہوگا. اس کا ایک اشارہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آئل ایکسپلوریشن کے سیکٹر میں کوئی بڑا یو ایس گروپ پاکستان میں کام شروع کرے گا اور بڑے پیمانے پر فورن انویسٹمنٹ آئے گی، جس کا فائدہ بنیادی طور پہ پاکستان اور امریکہ کو مشترکہ طور پہ ہوگا. اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف ہمیں پوائنٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے یہ اعلان جو انہوں نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات آخر میں کی کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان تیل ہندوستان کو بیچے گا. یعنی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہندوستان کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہندوستان روس سے تیل خرید رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ ٹیرف لگا دیا انڈیا کے اوپر. ناظرین، اس کے بعد انڈیا حیران و پریشان. کل راہل گاندھی نے ایسے چھچرول کی نریندر مودی کی پارلیمنٹ کے اندر فل گندا کر دیا. اس نے فل گندا، میں ایسے بولتا نہیں ہوں، لیکن یقین کریں پورا دن راہل گاندھی نے جو کوچرائی کی ہے. ہمارے کوئٹہ میں کہتے ہیں، ہمارے کوئٹہ کے جو پشتون بھائی ہیں جو کوئٹہ میں رہتے ہیں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب بیشتی کی انتہا ہوتی ہے نا، اسے ہم لوگ کہتے ہیں کوچرائی. تو ایسی کوچرائی کی یقین کریں نریندر مودی کی، نریندر عرف سرنڈر کی. برا تو نہیں لگ رہا؟ انڈیا والے میرا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. انڈیا میں تمام میرے درشک جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں ہیلو، ہائے، اور ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یقین کریں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مس ایڈونچر انڈیا نے کر دیا، اس کے بعد نریندر مودی صاحب اگلے کیا وزیر اعظم کو کیا بولتے ہیں، کون سا والا منتری، پردھان منتری نہیں بن سکیں گے. ہاں خیر، اینی وے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے میں کہنا چاہوں گا آئی لو یو ڈونلڈ ٹرمپ. نوبل پرائز حکومت پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں نوبل پرائز کا کہ انہوں نے پاکستان ہندوستان کی جو کشیدگی ختم کروائی. اور ایک ٹیلی ویژن اینکر پورے پاکستان کے اندر آج یہ بات کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، ان کی ٹیم کو ملنا چاہیے، مارکو روبیو صاحب کو ملنا چاہیے. اور امریکہ سے کچھ عرصہ پہلے آئے ہمارے مہمان جناب جنید الرحمان صاحب، جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹاول مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے. ویلکم کرتا ہوں صاحب کو. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بڑی خوشخبری ہے، آپ پتہ ہوگا علی الصبح جو ہے وہ اعلان ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. پاکستان کے ساتھ ٹیرف کے معاملات طے پا گئے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، قوم کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آج کا جو ہمارا دن ہے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو نوٹ پہ شروع ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میں اس میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں. آپ کی تجزیے میں سن رہا تھا، آپ نے بھی اس میں ایک تجزیہ کیا پڑوسی ملک کے حوالے سے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں تمام چیزوں کے بعد سرنڈر کرنا بنتا ہے. تو واقعی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے ہر لیول کے اوپر. دیکھیں، مجھے اگر ہم دیکھیں لاسٹ 2 مہینے، تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے ایک تجزیہ آیا تھا یو ایس پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے. اس کے اندر یہ ٹیرف کی وار سمجھے شروع ہونے والی تھی، یہ ٹیرف کا جو یہ ریسکیجولنگ تھی. تو اس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے اور جو پاکستان کی جو انفراسٹرکچر ہے آئل کے حوالے سے، آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے، آئل اس کی جو ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے، اس کے ٹرانسفر کے حوالے سے، اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، وہ بڑی اسٹرانگ ہے. وہ ایک بڑا انڈیکیٹر تھا کہ اس آنے والے دنوں میں بات اس طرف جائے گی، کیونکہ جو تجزیہ انہوں نے دیا وہ ایک بڑا پازیٹیو تجزیہ جو تھا اس سیکٹر کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے، جو کسی اور سیکٹر کے بارے میں نہیں دیا گیا. اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 2 سے 3 مہینے بعد
آج یہ بات ہمارے سامنے یہاں ہو گئی کہ جو انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا ان کا ایک پلان ہے کہ اس کو آئل کے حوالے سے خود کفال بنانا چاہتے ہیں, اس میں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو چنا, اور اپنی اس آپ کہہ لیں ان کی جو ایک اپروچ نظر آ رہی ہے اس میں کنسسٹنسی نظر آئی ہمیں, کہ جو بات آج سے 3 مہینے پہلے ہوئی آج ہمیں اس کا عکس نظر آ گیا کہ وہ بات الحمدللہ انہوں نے ڈکلیئر کر دی جو ہے. تو یہ بیکاز ہمارا ایک انہوں نے یہ وہ سمجھے وہ پوٹینشیل ہے ہمارا جو انہوں نے ہم سے ڈسکس کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اب اس کے اوپر وہ کام کرنا. اچھا, آپ کے توسط سے ایک اور ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے. میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام وہ امریکن کمپنیز جو کہ نیو انٹرنٹس کے طور پہ پاکستانی مارکیٹ میں ایز فورن انویسٹرز آئیں گی, ان کو 20 ایئرز کی ٹیکس ہالیڈے آپ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ نارتھ امریکہ پرٹیکولرلی امریکہ سے پاکستان آئے. وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کا بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے, ظاہری بات ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کی پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے, کچھ عرصہ لگتا ہے. تو میرا ایسا سجیشن ہے کہ تمام نیو انٹرنٹس جو کہ کمپنیاں نئے طور پر انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں, ان کو 20 ایئرز ٹیکس ہالیڈے دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سب ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرتے ہیں, ان لوگوں کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کو خریدنے والے بائنگ ہاؤسز اگر پاکستان کے اندر اپنے آفیسز بناتے ہیں تو ان کو بھی ٹیکس ہالیڈے دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کا مال امریکہ میں جا سکے. میری رائے ہے, آپ میری اس ناقص رائے کو مسترد بھی کر سکتے ہیں, لیکن میرا ایسا کہنا یہ ہے کہ میں نے ٹیکسٹائل والوں سے بات کی, انہوں نے کہا بائنگ ہاؤسز والے پاکستان نہیں آتے. میں نے کہا ان کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا, وہ بائنگ ہاؤسز جو ڈائریکٹلی پاکستان آ کر ان لوگوں سے چیزیں خریدیں ان کو ٹیکس ہالیڈے دی جائے. جی بہت اچھا پرپوزل ہے, اور دیکھیں اس میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جے ویز کا ٹائم ہے یہ, کہ جو جے ویز میں جائے اس کو بھی یہ فیسلٹی حاصل ہو جو آپ نے ذکر کیا, اور مزید جائے. اب میں آپ ٹیرف کی بات پہ واپس آؤں گا جو آپ نے ذکر کیا کہ دیکھیں ہمیں ان کی پالیسی میں کنسسٹنسی نظر آئی کہ جس چیز کو انہوں نے چھیڑا تھا اس کو انجام تک پہنچایا, یعنی آئل کے بارے میں انہوں نے اپنا ڈیسیشن دے دیا. جو ان کی جو ڈیفنس سیکرٹری کامرس سیکرٹری میں خیال اسٹیٹ سیکرٹری ہے مارکو ریبو, ان سے جو ہے ملاقات ہوئی ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب کی, جس میں انہوں نے یہ تمام باتیں جو ہے ڈسکس کر کے ان کو اس کے اوپر یہ ہمارے پاس یہ بات نیوزی لینڈ کی ہے. اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو باقی دوسرے ہمارے ٹیرف کے جو ایشوز ہیں باقی پروڈکٹس کے اوپر جو ہیں وہ بھی بات یقیناً اس میں طے پا گئی ہے, جس کے اندر انہوں نے اب اس کی بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ اس کے کیا نمبرز ہے, اس کی کیا لسٹنگ ہے, مگر ایک بہت ہی پازیٹیو فیلنگ ہے کہ ڈیفینیٹلی وی ول لینڈ ان اے بیٹر پوزیشن دین آور رائیولز اینڈ آور کمپیٹیٹرز جو ہے. سو آل ان آل میں کیونکہ یو ایس ہمارا اس وقت بھی یہ سب سے بڑا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی میجر ڈپینڈنسی یو ایس کے اوپر ہے ابھی بھی, اور اسی طرح باقی پروڈکٹس کے حوالے سے بھی جو ہے. تو آئی فیل کہ اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن, بیکاز ہماری وہ مارکیٹ کیونکہ ہم ابھی ان کے ساتھ آلریڈی ٹریڈ ڈیفیسٹ پازیٹیو میں ہیں, ڈیفیسٹ میں نہیں ہے. $7.5 ارب کی ہماری ٹریڈ کی ان کی والیوم ہے ہمارا, ان میں سے تقریباً سمجھیں کہ آپ میجورٹی جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ ہے, تھوڑی سی ان سے امپورٹ ہے ہماری جو ہے, تو میجورٹی وی آر ان ٹریڈ سرپلس ود دیم جو ہے. تو دیٹ مینس کہ وی ہیو اے روم ٹو اکوموڈیٹ دیم اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. اگر ہم فار ایگزامپل ان سے وہ پروڈکٹس جو پروڈکٹس ہمارے یہاں آلریڈی جن کی نیڈ بھی ہے اور جو ہماری انڈسٹری کو سپلیمنٹ کر سکتی ہیں, سپورٹ کر سکتی ہیں, ہمارے سروس سیکٹر کو جو ہے ان پہ پہلے فوکس کریں, جو کہ یقیناً کیا گیا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ون ون سچویشن ہوگی. کیونکہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے یہ ٹیرس والا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. بائنگ ہاؤسز کا میں نے ذکر کیا, مختصراً آپ کو بتا دوں اس سے قبل کہ ان کے پاس جاؤں. اصل میں ایشو کیا ہے کہ نا پاکستانی بہت سارے بزنس مین جو ہیں وہ اس وقت شفٹ ہو چکے ہیں ویسٹ میں, اور جو شفٹ نہیں بھی ہوئے وہ ڈبل ریزیڈنس وہاں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے مال کی ترسیل وہاں تک پہنچانا آسانی, یہ بہت پرابلمز ہوئی ہیں پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر. میں سائٹ نہیں کروں گا کون سا واقعہ تھا جس کے بعد یہ پرابلمز اکر ہوئی تھیں, لیکن 20 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, آپ خود سمجھ جائیں 20 یا 25 سال کہہ لیں, مشرف دور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد سے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو گئی تھیں یہاں کے لوگوں کے لیے وہاں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ مارکیٹ کی ایکسپلوریشن بہت ضروری ہے, کلائنٹس تو مل جاتے ہیں. اور دوسرا پرابلم آج سے کوئی 14 سال پہلے پیش آیا تھا, نہ تاریخ نہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد بڑا اسکیپٹسزم کے ساتھ پاکستانی جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھا گیا, لوگ یہاں نہیں آتے تھے, وہاں کے یہاں والے وہاں نہیں جا پا رہے تھے.
تو لیکن ابھی جو ہے وہ کیونکہ پروگریسو ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ ٹیکسٹائل والے, ٹاول والے, بیڈ شیٹ والے, گارمنٹ والے, تو یہ سب وہاں پہنچ گئے. اور یہ اس وجہ سے وہاں پہنچیں کیونکہ دیکھیں بیوپار کاروبار یہ مجبور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئے. تو میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ٹیکس ہالیڈے دیں ان تمام لوگوں کو جو کہ امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھو انہوں نے بہت سفر کیا ہے ان 25 سال کے اندر, بہت سفر کیا ہے. آئی ایم شیور دے ول بی ایبل ٹو ٹیل می بیٹر. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں پیسہ ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن کریٹ ہو جاتا ہے جنید الرحمان صاحب کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے یہ وہ, لیکن دے فورگیٹ کہ اس میں بہت بڑا اسٹرگل بھی ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ بھی ہے, اور دیٹس اے یونیک مارکیٹ جس کو ایکسیس کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز رہے ہیں جب سے کوٹا سسٹم کے اندر چینجز آئے وغیرہ وغیرہ. میرے خیال سے اب یہ جو نئی ٹیرف رجیم آئی ہے, دس اوپنس اے نیو چیپٹر آف دا ٹریڈ ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں تھوڑی سی بات شروع کرتا ہوں جیسے ہم نے بات روکا تھا ٹیرف کے حوالے سے, اس کو میں مکمل کرتا ہوں جلدی کوئکلی کہ اب اس سچویشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ EU جیسے کنٹری نے جو EU کی جو کمیشن کی ہیڈ ہیں وہ ٹرمپ سے چند روز پہلے ملی اور انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے ٹریڈ ڈیل کر لی. مینس کہ اس کی امپورٹنس جو ہے ایون EU سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنے آٹو انڈسٹری, اپنی IT انڈسٹری, اپنی فارما انڈسٹری پہ 15% ٹیرف ایکسیپٹ کر لیا. مینس کہ یہ وہ چیز دکھاتی ہے ہمیں کہ ایون EU جیسا اسٹرانگ پلیئر بھی اس کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے بغیر ہماری گروتھ نہیں ہے. سروائیو تو کرتے ہیں شاید جو ہے, مگر سروائیو کرنا از ناٹ دیئر آن دیئر ایجنڈا. دیئر ایجنڈا از گروتھ, جو کہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. نمبر 2 بات یہ کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب FM صاحب نے جو لاسٹ ویک پچھلا ماہ گزارا 2-3 دن 4 دن پہلے بار ہے, انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کا بڑا اچھا گراؤنڈ ورک بنایا اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ان کے جو ہمارے پاکستان کے لیے جو ان کے کاؤنسل تھے جن سے ان کی میٹنگ ہوئی گریئر صاحب اور دوسرے ایک اور ان کے ساتھی تھے, تو ان کے ساتھ ان کی بڑی آپ کے لیے گراؤنڈ بلڈنگ جنہوں نے کی. نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر انہوں نے وہ تمام چیزوں کو, تمام آپشنس کو اور تمام پروپوزلس کو انڈکٹ کیا ہوگا جو کہ بزنس کمیونٹی ان کو, بزنس فورمز نے ان کو دیے تھے جو ہے. تو دیٹ از وائی وی فیل کہ ان کی ایفرٹ بھی انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گی اور یہ بھی نظر آئے گا کہ وی ول ہیو اے بیٹر ڈیل فرام آور کمپیٹیٹرز اینڈ آور آپ کہہ لیجیے جو ہمارے رائیولز ہیں ان بزنس جو ہے. جی اور ضرور میں جو بات آپ سے کر رہا تھا اس کا پس منظر بھی یہی تھا. ظاہری بات ہے ایسے ہی تو ٹیرف ڈیل ریچ نہیں ہوتی, بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں آئل ایکسپلوریشن میں, تو ٹیکس ہالیڈے کہیں نہ کہیں دی ضرور ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. جی اس میں لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کو ایکسٹینڈ کریں. انفیکٹ میں آپ کی بات کو آگے آپ نے ذکر کیا تھا ٹیکس ہالیڈے کے حوالے سے, آلریڈی 5% جو ابھی اس بجٹ میں غالباً لگا تھا آن IT کے اوپر, ای کامرس کے اوپر جو ہے, وہ US کمپنیز کے لیے انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ جو US کمپنی جو ہے وہ ای کامرس کے اندر انوالو ہوگی پاکستان میں, اس پہ جو 5% ٹیکس ہے وہ انہوں نے اس پر ریلیف دے دی ہے, اسٹارٹنگ فرام ویری بگ پلیئر, ایوری بڈی نوز, ہم روز اس کو یوز کرتے ہیں اپنے نیٹ کے اوپر. تو یہ آپ کی بات کی تائید کرتی ہے کہ آلریڈی اس طرف یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور اس طرف کام شروع ہو چکا ہے. اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے WLFI کی اسٹیبل کوائن USD1, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا WLFI پاکستان بھی آئی تھی اور پاکستان کے اہم عہدیداروں, آپ کے چہرے پر ایک دم ہلکی سی ایک مسکراہٹ آئی, پاکستان کے اہم عہدیداروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. ان کی ایک سٹیبل کرنسی ہے USD1. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ USD1 جو ہے اس کی پرچیز اینڈ پریکیورمنٹ پاکستان کے اندر اوپن کر دینی چاہیے اور ایک اسٹیپنگ سٹون کریٹ کر دیں ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کا پاکستان کی مارکیٹ میں انٹری کے لیے, کیونکہ بٹ کوائن مائننگ میرے خیال سے اتنی زیادہ فیزیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے, لیکن اگر پاکستانیوں کے پاس سٹیبل کوائن ایکسیس آ جائے گا تو مستقبل کے اندر یہ کرپٹو, بلاک چین اور اس ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. یاد رکھیے گا ناظرین, 2 الفاظ WLFI اور USD1. نہیں میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ میں کہوں یا نہ کہوں دونوں صورتوں میں یہ ہوگا تو صحیح. نہیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں سر, پاکستان کے اندر ایک امریکہ کا ایک خاص انٹرسٹ کا ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک ورجن مارکیٹ ہے وین اٹ کمز ٹو ڈیجیٹل ایسٹس. اور ایک دور ایسا تھا مشرف صاحب کا کہ IT کے اندر ہم دنیا سے 10 قدم آگے تھے, لیکن پھر مختلف سیاسی حکومتیں آتی رہیں اور ہم 10 قدم پیچھے نہیں بلکہ 200 سال پیچھے چلے گئے. اب میں شکریہ ادا کروں گا
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، جنہوں نے اتنے اہم اقدامات لیے کہ ان کی وجہ سے اب ملک کے حالات کافی بہتر ہوئے. جی آپ کی بات کی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک ورجن مارکیٹ ہے. میں آپ سے اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک مارکیٹ ہے، اور ہمارے جو آنریبل فیلڈ مارشل صاحب کی جو ویژن ہے، جس سے انہوں نے اس چیز کو کیپٹلائز کیا ہے، اٹ از ریئلی کمینڈیبل کہ انہوں نے اس اسٹریٹجک آپ کہہ لیں ہماری جو ایک وہ ہے پوزیشن ہے، اس کو کس ایکسلنٹ طریقے سے انہوں نے کتنے قلیل ٹائم میں، کتنے چھوٹے ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایک لیول پہ لے گئے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی اب ہمارا فلائنگ اسٹیج لگتا ہے انشاءاللہ. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا میں آئی ول کم بیک ٹو ٹیکسٹائل ونس اگین. دیر از اے کائنڈ آف ٹگ آف وار گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اور ٹگ آف وار یہ ہے کہ ای ایف ایس کے بارے میں، ایم آئی کریکٹ، ایم آئی یوزنگ دا رائٹ ورڈ، یہ اس پہ بہت زیادہ ایشو کریٹ ہو رہا ہے. جو کمپوزٹ ہیں، بڑی ہیں یونٹس وغیرہ، ان کے علیحدہ جو ہیں وہ رائے ہے اس کے بارے میں. جو یہ لوگ ہیں جو اسپیشلائزڈ یا سیکٹر بیسڈ ہیں، فنشڈ گڈز یا پروڈکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کا ای ایف ایس کے بارے میں کچھ اور رائے ہے. ذرا آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں آپ کا سوال بڑا اہم ہے. رائے کے حوالے سے نا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رائے تو مختلف ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انڈسٹری کا کچھ نہ کچھ اپنا ایک آپ کہہ لیں ویسٹرن. بھائی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے جو مس یوز ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ اس کے بینیفٹس کو دیکھیں دو الگ چیزیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتا ہے. ہر انڈسٹری کی اپنی ایک ڈائنامک ہے، ہر انڈسٹری کی اپنی ایک اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہے جو ہے، اس کی اپنی کاسٹنگ اکنامکس ہے اس کی اپنی جو ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی رائے مختلف ہوگی. اب جہاں پہ مسئلہ ہے کہ جی غلط کیا ہو رہا ہے، صحیح کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہاں آتا ہے. جو ان جنرل آپ کہہ لیں کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، یا آپ نے مجھ سے رائے پوچھی اگر یہ کہہ لیں، تو ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے بمبئی، یعنی کہ پالیسی میکرز کا بھی، بمبئی اسٹیک ہولڈرز کا بھی، چاہے ان کے ڈفرینس اوپینین ہو یا نہ ہو، کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے. جی یعنی وی شوڈ، جیسے یہ ایسا ہے جیسے فار ایگزامپل آپ جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آپ گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں. جی آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. جی آپ کو اس نے ڈرائیونگ لائسنس دے دیا. ٹھیک ہے. اب آپ چلے گئے روڈ پہ، آپ نے تو گاڑی صحیح چلائی، مگر جو آپ کے ساتھ والا ہے جس نے گاڑی آپ کے ساتھ لائسنس لیا تھا، وہ ڈرائیونگ اگر غلط کر رہا ہے، یا وہ وائلیشنس کر رہا ہے، یا وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا وہ سسٹم کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے آپ کا لائسنس کینسل نہیں کرتے جو ہے. وہ دیر از بیسکلی اے فینومینا وچ از کالڈ کلیکٹیو پنشمنٹ. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ٹھیک ہے، اب کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ عام طور پہ بہتر نہیں ہوتی فار دا سسٹم، بیکاز جو میجورٹی ہوتی ہے وہ عام طور پہ صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور مستفید ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے الٹیمیٹلی وہ اکانومی کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے، جو ایلیمنٹس ہیں یا جو پالیسی کا فلو ہے، جو بھی کچھ کہہ لیجیے، یا اس میں لوپ ہول ہے، کیا وہ ختم کیا جا سکتا ہے بغیر اسکیم ختم کیے، یا بغیر کوئی میجر چینج لائے ہوئے، یا نہیں. اور اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو پرائیورٹی اس کو دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جب اسکیم لانچ ہوتی ہے نا، کوئی بھی اگر کوئی آپ کہہ لیں کوئی ایک انیشیٹو لانچ ہوتا ہے تو اس کی پیچھے سالوں کی ورکنگ ہوتی ہے. اٹ از ناٹ این اوور نائٹ تھنگ جو ہے. پلس اس کے اندر اس وقت بھی اسٹیک ہولڈر سے اوپینین لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تمام چیزیں کسی گراؤنڈ ورک کے تحت ہوتی ہے، پھر انٹرنیشنل ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے. تو اس تمام ایفرٹ کو سیو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ایسے اسپاٹس ہیں جو کہ جہاں پہ ہم نقصان فیس کر رہے ہیں ایز اے ریونیو کا، گورنمنٹ فیس کر رہی ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کریں، تاکہ جو میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یوزلی دے آر ولفل پلیئرز، دے آر بونا فائڈ پلیئرز جو ہے، ان کا انٹرسٹ سیف گارڈ ہو تاکہ وہ اکانومی کو سپورٹ کر سکیں اور امپلائمنٹ اور فارن ایکسچینج اور اکانومی ڈیولپ کر سکیں. یہ ایک اچھا ویو انہوں نے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ای ایف ایس کے اوپر بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے. اگر تو وہ ایس ایم ایز کو امپاور کرتی ہے، اگر بہت سارے بزنسز کو امپاور کرتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، تو وی شوڈ وے کہ اس کے بینیفٹس ورسز اس کے کاسٹ کیا ہے. مطلب ایون اف دیر از اے کاسٹ کہ دیر از سم کائنڈ آف ویسٹیج اور لیکیج، کیا واقعی میں وہ بینیفٹس کو آف سیٹ کرتی؟ کیونکہ اگر اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کو فائدہ ہوا ہے، تو اس کو وڈرا کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا ضروری ہے. جیسے انہوں نے دیکھیں
ہم کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی گروتھ کی بات کرتے ہیں, بالکل کرنی چاہیے اور بہت ضروری ہے, بیکاز ہمارا یہ اس وقت ابھی تک ڈرائیونگ انجن ہے اور مجھے لگتا ہے کئی سال رہے گا, کیونکہ اور کوئی سیکٹر قریب نہیں پہنچ پا رہا اس کے اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل, اچھا ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ تر کاٹن ڈریون مٹیریلس کی ہے, کاٹن بیسڈ مٹیریلس کی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں جی ہمیں اگر فار ایگزامپل اپنی ایکسپورٹ کو انہانس کرنا ہے تو ہمیں اپنے مٹیریلس پہ ورک کرنا پڑے گا. آئی تھنک یو ول ایگری ود دیٹ. اب ہم اگر کاٹن سے اپنے مٹیریلز چینج کرتے ہیں یا ہم ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, ہم کاٹن اپنی جگہ رکھیں اور اس میں ڈائیورسیفائی کریں, دیر آر سو مینی مٹیریلز ان دا ورلڈ جو کہ اب آ رہے ہیں جو کہ ہم یوز ہی نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ سے جو ہے. اگر فار ایگزامپل آپ دنیا میں جائیں, آپ جب دیکھتے ہیں, آپ ہم سب ٹریول کرتے ہیں, ہم ویسٹرن ورلڈ میں بھی جاتے ہیں, ایسٹرن میں بھی جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے مٹیریلز یوز ہو رہے ہیں آپ گارمنٹس کے اندر. آپ فیبرک دیکھ لیں, آپ ویریبلس دیکھ لیں, آپ دوسری ہوم ٹیکسٹائل دیکھ لیں, ایسے نئے مٹیریلز یوز ہو رہے ہیں جو کہ ریپلیس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کاٹن کو بھی, پلس وہ ویلیو ایڈڈ بھی ہیں اور وہ مارکیٹ کریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. جو بڑے بڑے برانڈز ہیں دنیا کے, اور خاص طور پہ میں ایک مثال جیسے انہوں نے کہا, اس میں اسپورٹس ویئر والے جو ہیں, جیسے پاکستان کے اندر تو ہم لوگ اسپورٹس کھیلتے بھی نہیں ہیں, لیکن اور اسپورٹس ویئر کی کیا بات کریں, لیکن وہاں پر میں نے بالکل یہ صحیح بول رہے ہیں کہ مٹیریلز کی اتنی ٹرانسفارمیشن میں نے تھرو ٹائم دیکھی ہے, اور اس طرح کے بلینڈز انٹروڈیوس کیے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں مطلب جو باتیں کر رہے ہیں, چائنا میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو چائنا میں بھی اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایون کہ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں فارمل لائف, اس میں بھی اتنے زیادہ مختلف قسم کے کمبینیشن آف مٹیریلز یوز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اسٹریچیبلٹی اور ان کی اسٹے جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. بیسک ٹی شرٹس کہہ لیں, زیر جامے کہہ لیں, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ہمارے ملک کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم ہی بڑی تنگ رہتی ہے, پسینہ بہت آتا ہے, تو اور زیادہ ابسارپشن والے مٹیریل ہیں, اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بندہ اپنے آپ کو جگہ جگہ پر جو ہے وہ پسینہ کیونکہ آتا ہے تو وہ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, تو اس طرح کے مٹیریلز آ رہے ہیں جن کی ابزارپشن بہتر ہے, ایسے مٹیریلز آ رہے ہیں. اور نیچر ڈریون مٹیریلز بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نیچر ڈریون نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر تحقیق ہو رہی ہے کہ بھنگ سے کس طرح سے پتلونیں بنائی جائیں. اب میں آپ کو مثال دوں, جیسے بنانا فیبرک ہے, ہیم فیبرک ہے, بنانا فیبرک ہے, ہیم فیبرک ہے, تو اگر آپ بتائیں اگر یہ فار ایگزامپل ہم یہ بنانا فیبرک بھی ہے, بنانا فیبرک ہے, ہیم فیبرک ہے, اچھا اگر فار ایگزامپل ہم اگر یہ ریشے ہوتے ہیں وہ جو جیسے بتا رہے ہیں کیلے کے پتے کے ریشے ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں لوگ, ہیم فیبرک ہے, بیمبو فیبرک ہے, تو اگر فار ایگزامپل ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے, ان کو یوز کرنا, ان کو امپورٹ کرنا مشکل بنا لیں گے, تو ہم کیسے گرو کریں گے؟ تو بڑا میں نے آپ کو بتایا نا, بھنگ سے ہم پتلونے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, پر یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بھنگ کے اثرات بھی محسوس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نہیں, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ پتہ تھا, میں نے کہا کہ تحقیق ہو رہی, ایک میں نے ڈاکومنٹری دیکھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی تحقیق کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں پختونخوا کے اندر بھی کچھ کام ہو رہا ہے, کسی اور پودے کے پتوں کا بھی, بندہ پتلون بھی پہنے, شرٹ بھی پہنے, ساتھ میں مزے بھی آئے ہیں اس کو, کیونکہ تاثیر تو ہوتی ہوگی نا. آئی ایم جسٹ جوکنگلی سیئنگ اٹ, بٹ آف کورس جب سے وہ سنا اس کے بعد بہت تحقیق کی انہوں نے. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی کوئی نشہ آور چیز مل جائے اور اس سے کپڑا بن سکے تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی تو پھر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ اسی کے کپڑے پہنیں گے. لیکن اچھا آپ نے بتایا کہ کیلے کے پتے کے ریشے سے بھی کپڑے بن رہے ہیں, مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا, وہ بھی میں نے ڈاکومنٹری دیکھی, اس میں نے دیکھا ہندوستان میں بہت زیادہ کام اس پہ ہو چکا ہے کہ کیلے کے پتے جو کہ ویسٹ ہوتے ہیں, پھینکتے ہیں, اور اس میں بھی کیلے کے صرف پتے نہیں بلکہ اور بھی انہوں نے کہا کہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے پلانٹ کا, اس کو کسی طرح یوزیبل بناتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ناظرین ہم نے سوچ لیا ہے کہ ذرا سی کوئی چیز ہو اس کو ری یوز نہیں کرنا, اس کو جلانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہاں پر نام نہیں لے رہا, ایک یہاں پر ہماری سڑک کے اوپر ڈینم کا ایک بہت بڑا پلانٹ بھی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, میں نے ایسے سنا ہے کہ وہ پرانی پتلونیں منگواتے ہیں, ان پرانی پتلونوں کا جو جتنا ہوتا ہے مطلب کپڑا ہوتا ہے اسی ویسٹ کو دوبارہ سے ری یوز کر لیں. دیکھیں جو ریسائکلنگ انڈسٹری ہے نا, ریسائکلنگ انڈسٹری, اور یہ ون آف دا بگیسٹ یونٹس ہے شاید ریسائکلنگ انڈسٹریز ورلڈ اوور. تو میں آپ کو ان جملہ میں اپنی بات کو اس طرح سماپت کروں گا کہ جب ایسی اسکیمز آتی ہیں تو ہم اس میں گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس کو مس یوز کرتے ہیں اس کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, اور اس کو انشور کرنا چاہیے کہ نہ ہو, اور پالیسی جو ہے جہاں پہ اس کو ریوائیو کرے تاکہ ان جنرل جو ہے ہماری اکانومی اس سے بینیفٹ کر سکے, اور ایس ایم ایز خاص طور پر. دیکھو یہ ٹرینڈ بھی اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا, اس سے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں. یہ میرے بچپن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, میں کسی کے گھر ملنے کے لیے گیا تو وہ گھر آئے ان کے بھائی,
تو میں نے دیکھا تو ان کی جینز جو تھیں وہ پھٹی ہوئی تھیں جگہ جگہ سے, اور میں نے ان کو دیکھا, ان کے چہرے پر نشانات تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے مینوں کتا واڈ گیا, یعنی مجھے کتا کاٹ گیا, تو اس نے سارے کپڑے وپڑے پھاڑ دیے. اب میں نے ناظرین دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں تو جن کو کتا نہیں بھی کاٹا ہوتا ان کی جینز جو ہیں وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں. خیر پاکستان کے اندر تو پھر بھی یہ فیڈ کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا, جو اور ویسٹرن ممالک میں, اور جیسے یہ ابھی ہو کر آئے جاپان سے, ایک دفعہ میں ہانگ کانگ چلا گیا, وہاں تو مطلب یہ کہ وہ جینز کم ہوتی ہیں, پھٹا ہوا حصہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے, دیکھیں دنیا کے اندر یہ فیشن ہے. پھر میں فیکٹریوں میں گیا, انہوں نے بتایا ہم خود چیرتے ہیں وہ جینز, پہلے سیتے ہیں, پھر ان کو فیڈ کرتے ہیں, پھر ان کو خود ٹیئر کرتے ہیں, اور اس کے پیسے ملتے ہیں ہمیں. پروسیسنگ پوری پروسیسنگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفینیٹلی آپ بھی بڑے کنسرن ہوں گے کہ ہمارے لیے جو اب چیلنج ہے وہ کیا ہے, وہ گروتھ ہے نا. تو آپ دیٹ از دا مین چیلنج کہ ہم ہاؤ کین وی پوٹینشلی ایگزیکیوٹ آل دیز اپرچونیٹیز. ہاں بالکل. اور پاکستان ایک بھی برانڈ نہیں بنا سکا, میں آپ کو سچ بتاؤں, فیشن برانڈ بہت باتیں کی یہ وہ, یقین کرو یار میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک برانڈ جو وہاں کا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وینڈر پاکستان میں ضرور بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مینوفیکچرر ضرور بیٹھا ہوا ہے. یہ صرف ایک کیا کرتے ہیں, ڈیزائن یا خاکہ تیار کرتے ہیں. پاکستانی ابھی تک کہتے ہیں عقل بڑی یا بھینس, کیونکہ بھینس تو دودھ بھی دیتی ہے. تو ہم لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے. بیسکلی یہ جو ڈیزائنرز بیٹھے ہوئے ہیں اٹلی میں, فرانس میں, ادھر ادھر, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, their manufacturing is taking place elsewhere in third world countries. All they're doing is just making that design and they're just sending it to those factories and they make them. These big brands. ہاں تو یہ دیکھیں آپ, اور جو ہمارے ویسے تو لیدر ان کا شعبہ نہیں ہے, لیکن ایکسپورٹ کے حساب سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو لیدر ہے اس میں بھی جیسے یہ بتا رہے ہیں مٹیریلز چینج ہو گئے. اور یار چائنا والے تو ایسا آرٹیفیشل لیدر بنا رہے ہیں کہ ریئل لیدر سے ہی فرق ہے. کوئی بہت سارے لوگ الرجک ہوتے ہیں ٹو اسمیل آف لیدر, تو ایسا لیدر انہوں نے بنایا ہوا ہے, یقین کرو یار آپ فیل کرو, یو کی ناٹ کیچ اٹ. یہ جو آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں نا, یہ ماچس واچس چلا کے یہ لیدر ہے, اس سب چیزوں میں انہوں نے کوٹنگ نکال لی ہے. ابھی کپڑے کو آگ نہیں لگتی, ایسا انہوں نے کپڑا بنایا. I've seen many materials جو کہ ایسے, am I correct or not? تو دیکھیں یہ تو بڑی انہوں نے اچھی بات کی. اچھا تھوڑا سا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جانب واپس آتا ہوں. سر پرابلم یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایک بہت لانگ اسٹینڈنگ کمپلینٹ رہی ہے کہ پاکستان میں انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہیں. اب مانیٹری پالیسی کے اوپر ہم نے پہلے بحث کی تھی, میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا انٹرسٹ ریٹ بالکل کم نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے پتہ ہے تھوڑا بہت میں نے پڑھ لیا تھا غلطی سے, میری ترقی کے راستے میں وہ قائل ہو گیا. تو لیکن اینی وے اب ایشو یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کی دیرینہ خواہش تھی, انہوں نے 6% کا اظہار کیا تھا, حکومت نے 6% تو دور کی بات 11% پہ ایک بھی پرسنٹیج پوائنٹ کم نہیں کیا. خیر اینی وے اس پر ریویو لینا بہت ضروری ہے, بیکاز دیز پیپل آر ایکچولی انکرنگ دا کاسٹ آف فنڈس. مین ایم یہ ہے کہ میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنا ریویو دیں مانیٹری پالیسی ڈیسیژن کے اوپر. یہ بالکل بہت اہم بات ہے, بہت اہم سوال ہے. تھوڑا سا آپ کہہ لیں انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ ڈائریکٹ کاسٹ افیکٹ کرتا ہے بزنس کمیونٹی کی. 6% کی ڈیمانڈ نہیں تھی, 6% تک لانے کا کہا تھا, بٹ ریشنلائز کرنا تھا کہ جلدی ریشنلائز کرے. مطلب یہ کہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. وہ 9 بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, وہ 8 بھی ہو سکتا تھا جو ہے وہ. تو اور ضروری کیوں ہے, کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا بھی ڈیٹ برڈن کم ہوتا ہے, بزنس کمیونٹی بھی انکریج ہوتی ہے, انویسٹمنٹ بھی کریٹ ہوتا ہے, اور کاسٹ کم ہوتی ہے. ہمارے 4 بڑے کاسٹوں میں سے بجلی, آپ کی انٹرسٹ کاسٹ, آپ کی کاسٹ آف ادر کاسٹ آف بزنس ملا کے میں یہ ایک اہم کاسٹ اس کے اندر جو ہے. سو اٹ واز would have been a good initiative. Ultimately اس کا افیکٹ آئے گا ایکسپورٹس کے اوپر. ظاہر ہے ایکسپورٹس کے اوپر سارے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوگی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہو پائے گی, جو کہ اس وقت ہماری جو گڈ نیوز ہے ٹیرف کی, جو کہ انشاءاللہ اور بہتر ہمیں آگے لگتا ہے ہو جائے گی, اس میں کو ٹرانسفارم کرنے میں مشکل ہوگی ہمیں. اگر ہمارے پڑوسی ملکوں کا, ہمارے رائیولس کا, کمپیٹیٹرز کا کم ہے تو ہم ان سے زیادہ میں کیسے کمپیٹ کریں گے, سوالیہ نشان ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ضرور نکلتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم آگے پالیسی میکرز جو ہیں وہ آگے انفلیشن دیکھ رہے ہوں, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہو, مے بی, بٹ لیٹس سی ہاؤ دی تھنگ گوز. GDP گروتھ ریٹ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, دنیا کے ادارے کچھ اور کہہ رہے ہیں, فور کاسٹ 2.5% کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ اس سے.
آلموسٹ ڈبل تو نہیں یا بٹ اراؤنڈ ڈبل آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ادارے کہہ رہے ہیں 3.6, ہم کہہ رہے ہیں 4.6. اب دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑا فرق نہیں ہے. اب اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر اسپورٹ سے گروتھ لے سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو ضروری ہے, جو کہ ہم سروائیو کر سکیں. دیٹ از دین اگین ہمارا وہ سیم اولڈ ریٹورک ہے کہ الیکٹرک کاسٹ ہے, انٹرسٹ کاسٹ ہے, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, اینڈ دین ٹیکسیشن. اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو ناؤ. وائی؟ بیکاز جو ایکسپورٹرس کو ٹیکسیشن کی ایک ریلیف تھی وہ بھی اس دفعہ جو ہے وہ وڈرا ہو گئی ہے. ایک عام ایک ایس ایم ای جو ہے جو کہ پہلے 15-20% ٹیکس دیتا اپنے پروفٹ کے اوپر اپنی اور اپنے ٹرن اوور پہ 1% دے رہا تھا, پروفٹ پہ تقریباً 15 سے 20% بنتا تھا وہ اب 50% تک دے گا, جو ڈیفینیٹلی گروتھ کو روکے گا. یعنی بیسکلی ایک چھوٹا پلیئر, ایک ایس ایم ای یا میڈیم پلیئر جو ہے وہ اس سے ہم ایکسپیکٹ شاید نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا ہیوی ٹیکسیشن سروائیو کر سکے فار اے لانگ ٹائم پیریڈ, اور وہ ری انویسٹ بھی کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا تھوڑا سا اس تناسب میں دیکھیں کہ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا اکانومی, فار دا گروتھ آف دا اکانومی. دیکھیں سروائیو کرنا ایک ہمارا گول نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے, ہمارا جو ریکوائرمنٹ آف دا اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. جی جی. تو ہمارا جو گول ہے سروائیو نہیں ہے, ہمارا گول ہیز ٹو بی گروتھ, اینڈ دا گروتھ ہیز ٹو بی ان اکارڈنس ود دا ہماری جو پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری اکانومی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اس کو ریشنلائز کرنا ضروری ہے, اور وہ وداؤٹ سچ میجرز تھوڑا سا مشکل لگتی ہے کہ وہ کیسے اچیو ہوگی. یہ ایک سوال ہے جو میں ابھی تک اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا. یہاں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں شامل ہوئے. جناب جنید الرحمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. یہاں پر ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.